الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے مختصر سے جملے میں بہت ڈیٹیل کی بات کہتا ہے، بہت تفسیر کی بات کہتا ہے۔ اس کے جملے مختصر ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری حقیقت کو کھول دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اس ذات اقدس کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے، اس لیے اس کا کلام بھی بڑا جامع ہے۔ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے اور احادیث مبارکہ یہ اس کی شرح ہے، اس کی تفسیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے اور اپنی باتوں کے ذریعے سے امت تک یہ باتیں پہنچائی اور قرآن کو کھول کھول کر امت کو سمجھایا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے بندوں کی، انسانوں کی بیماری کو بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ روگ ہے، تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ صرف بیماری نہیں بتلائی بلکہ ساتھ میں اس کا علاج بھی بیان فرمایا۔ وہ ڈاکٹر ماہر ہوا کرتا ہے جو بیماری بھی پکڑے اور ساتھ میں اس کا علاج بھی بیان فرمائے۔ صرف بیماری کو بتلانا یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ بیماری کو بتلا کر اس کا علاج کرنا، اس بیماری کے تحت دوا کرنا، یہ اس کمال کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کی ایک بیماری بیان فرمائی اور ساتھ میں اس کا علاج بھی بتلایا ہے۔ ایک بیماری تو ہماری دنیا کی بیماری ہوتی ہے کہ نزلہ ہو گیا، زکام آ گیا، سردی کھانسی ہو گئی، بخار آ گیا، کہ آنے لگی، یہ بیماری نہیں۔ ہماری وہ بیماری جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، ہماری وہ بیماری جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہے، وہ ہماری بیماری ہے۔ وہ بیماری کون سی بیماری ہے؟ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر میں بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے، تم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے، تم دنیا ہی کے سنوارنے کے پیچھے پڑ رہے ہیں، تم نے اپنی عزت، اپنے کاروبار، اپنی تجارت میں اور اپنی بیوی بچوں میں اپنی عزت کو فرمایا قدم قدم کے اوپر تم نے دنیا ہی کو ترجیح دی کہ میری دنیا بن جائے، مجھے عزت ملے، مجھے شہرت ملے، میرا نام ہو جائے، میری دنیا بنے۔ بس ہر وقت تمہاری یہی سوچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیا ہی کو ترجیح دے رکھی ہے، حالانکہ دنیاوی زندگی فانی ہے۔
دنیا کی نعمت فانی ہے، دنیا کی دولت ختم ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے علاج بتلا رہے ہیں، اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت یہ بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، دائمی ہے، اس کا کبھی زوال نہیں، اس کا کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کی، انسانوں کی بیماری کو بیان کیا اور ساتھ میں اس کا علاج بھی بتلایا۔ اللہ نے 3 عالم بنائے ہیں، ایک وہ عالم ہے فرماتے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں خوشی کے بعد کوئی غمی نہیں، جہاں کوئی صدمہ نہیں ہے، وہاں کوئی بڑھاپا نہیں ہے، وہاں کوئی صدمہ اور کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ فرمایا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، وہاں جانے کے بعد موت نہیں آئے گی اور وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا، وہاں شراب پی کر تمہیں نشہ نہیں چڑھے گا، تمہیں پیٹ میں درد نہیں ہوگا، وہاں بالکل خوشیاں ہی خوشیاں ہے، اللہ کا دیدار ہے، اور وہ جگہ ہے جنت، اور وہ جگہ ہے جنت۔ اور ایک وہ عالم ہے جہاں غم ہی غم ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہے، کسی کو تھوڑا غم ہے، کسی کو زیادہ غم ہے، وہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور وہ ہے جہنم۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک تیسرا عالم ہے جہاں خوشیاں بھی ہے، غمیاں بھی ہے، وہاں غموم بھی ہے، اور وہ ہے دنیا۔ اس دنیا کے اندر میں خوشیاں بھی ہے، غم بھی ہے، کوئی غم ایسا نہیں جس کے ساتھ خوشی نہ ہو، اور کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے ساتھ غم نہ لگا ہوا ہو، یہاں دونوں چیزیں ایک ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، میرا نکاح ہوا، مجھے خوشی ہے، لیکن عورت کی کفالت ساتھ میں یہ فکر بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے دکان خریدی، خوشی بھی ہے، لیکن ساتھ میں اس کا دکان چلے نہ چلے یہ غمی بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے مکان خریدا، خوشی بھی ہے، لیکن اس کا قرض دینا باقی ہے، غمی بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر میں غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، یہ دنیا خوشیوں اور غمیوں کا سنگم ہے، دونوں ملے جلے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیا میں آنے والے ہر انسان کے اوپر غم آیا ہے۔ دنیا میں آنے والا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر غم نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے اندر میں آنے والا، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ کتب ہو، چاہے وہ مفسر محدث ہو، چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ نبی بھی کیوں نہ ہو، نبی کے اوپر بھی غم آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنا غم میرے اوپر آیا کسی نبی کے اوپر اتنا غم نہیں آیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کہا قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں اور مصیبتیں کس کے اوپر آتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ فرمایا اس روئے زمین کے اوپر، اس دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ مصائب اور سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام پر آتی ہے، اور اس کے بعد جو زیادہ قریب ہوگا اس کے اوپر آتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جو دین کے اوپر برابر پابندی سے عمل کرنے والا ہوگا، شریعت کے ایک ایک قانون کو فالو کرنے والا ہوگا، اس کے اوپر آنے والی مصائب اور پریشانیاں بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہوگی، اور جو دین کے اندر میں ڈھیلا ہوگا، نرم ہوگا، اس کے اوپر آنے والی پریشانیاں اتنی کم ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین کے اوپر انبیاء سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو گناہوں سے معصوم، جو گناہوں سے پاک ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب حالات آئے، جب پریشانی آئے، تو اس عام بندوں کا تو پھر تصور ہی کیا ہو سکتا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت ستایا گیا، مجھے بہت مارا گیا، فرمایا مجھے پیٹا گیا، مجھے ستایا گیا، میرے راستے کے اندر میں کانٹے بچھائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے اوپر اوجھ ڈالی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو کفار مکہ اوجھ لا کر آپ کی پشت مبارک کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ یہ کوئی معمولی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ کی چچی ام جمیلہ ابو لہب کی بیوی کانٹے لاتی تھی جنگل سے اور وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اس قدر تکلیف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کو اپنا پیارا وطن، مبارک وطن کو چھوڑنا پڑا، مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا، کعبۃ اللہ کو چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ سن ہجری 6 کے اندر میں جب آپ عمرہ کے لیے آئے تو آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں دیا۔ یہ ایک ایسا نبی ہے جس کے اوپر غم ہی غم ہے، آفت ہی آفت اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹیوں کو، آپ نے اپنی حیاتی میں اپنی بیٹیوں کی طلاقیں دیکھی۔ یہ وہ باپ ہے صرف اس لیے کہ آپ کی بیٹیوں کو اس لیے طلاق ہوئی کہ تیرا باپ ایمان کا دعوے دار ہے، تیرا باپ ایمان کا دعوے دار ہے، اس لیے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ میرے بھائیو، آپ علیہ السلام کو اپنی حیاتی میں اپنی بیٹیوں کے جنازوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانا پڑا۔ یہ کوئی معمولی صدمہ ہے کہ باپ اپنے کندھے پر اپنی اولاد کے جنازے کو اٹھائے؟ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی حیاتی میں اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر قبرستان لے جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ آپ اپنے بیٹے حضرت زینب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ام کلثوم کو دفن کیا، رقیہ کو دفن کیا۔ یہ کتنا بڑا غم ہے۔ لہذا دنیا کے اندر میں بسنے والا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عبادت گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میرے اوپر غم آئے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ غلط سوچ ہے، یہ فکر غلط سوچ ہے۔ دنیا کے اندر میں آنے اور بسنے والے ہر انسان کے اوپر غم ہوتا ہے، غم آتا ہے، اور غم اور مصیبت کا آنا یہ تو اتباع رسول ہے، یہ تو اتباع نبی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غم آئے اور ایک عام آدمی کے اوپر مصیبتیں آئے تو ان کو تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرے نبی کے اوپر حالات آئے تھے، اگر میرے اوپر حالات آ گئے، چلو مجھے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع مل گیا، مجھے اپنی نبی کی سنت زندہ کرنے کا موقع کب ملتا، چلو اچھا ہے آج میں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر لیا۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے اوپر غم اور پریشانی آئے گی۔ دنیا کی نعمت دائمی نعمت نہیں ہے، دنیا کی نعمت ایک فانی نعمت ہے، اس کو ختم ہونا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ آخرت کی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے گئے، اور قبرستان میں جا کر آپ بیٹھ گئے اور آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے سر کو آپ نے اٹھایا، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جو اس منزل سے پار ہو گیا، جو یہ منزل جس کی کامیاب ہو گئی اس کی آخرت بنتی گئی، اور جو اس منزل جس کی بگڑ گئی اس کی آخرت بھی بگڑتی جائے گی، اس کی ساری آخرت تباہ ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم نے اپنی دنیا کی فکر میں، دنیا کی بنانے میں اتنے فکر مند ہو گئے کہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے، ہم اپنے رب کو بھول گئے، ہم اپنے رب کے کتاب اور قرآن کو بھول گئے، ہم نے حشر و نشر کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رب کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے قیامت کے دن حساب و کتاب کے دن کو بھلا دیا۔ گویا ہم اس طرح دنیا کی نعمتوں کے اندر میں منہمک ہو گئے۔ صاحب تفسیر رازی علامہ رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر میں بہت کچھ زیادہ کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور آگے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے تذکرے کو لا کر اس امت کو ترغیب دلائی کہ اس دنیا کی نعمت فانی ہے، یہاں رہنے والی ہر چیز فانی ہے۔ میرے بھائیو، امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، فرمایا ایک باپ اپنی اولاد کو ٹوائز کھیلنے کے لیے دیتا ہے، ٹوائز جو بچے کھیلتے ہیں،
فرمایا کبھی ٹوائز کو لے لیتا ہے، کبھی بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کبھی اس ٹوائز کو رہتے ہوئے، فرمایا ٹوائز بھی ہے، سب کچھ ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اس کھیلنے والے کو اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی سب کچھ ہوتا ہے، ٹوائز لے لیتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر میں ٹوائز رہنے دیتے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کھیلنے والے ہم ہی کو اٹھا دیتے ہیں۔ فرمایا میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں کوئی نعمت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو جنت کے اندر میں ایک کوڑے کے برابر اگر جگہ مل گئی تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک کوڑے کے برابر، کوڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب اس کو آپ سمجھے، بخاری شریف میں ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مسجد میں نماز کے لیے آتے تو صحابہ کے ہاتھ میں کوڑا ہوا کرتا تھا۔ جب ان کا وضو ٹوٹتا یا ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تو مسجد سے باہر جاتے تو اپنے مصلی کے اوپر اس کوڑے کو رکھ کر جاتے۔ فرمایا یہ میری جگہ ہے، یہاں کوئی بیٹھنے نہ پائے۔ فرمایا کہ ایک کوڑا یعنی ایک مصلی کی جگہ اگر کسی کو جنت کے اندر میں آخرت میں ایک مصلی کے برابر جگہ مل گئی تو فرمایا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک مصلی کے برابر جگہ وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آخر اور دنیا کی ساری نعمتیں چاہے کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہو وہ ختم ہونے والی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو فنا ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور دنیا ہی کو ترجیح دے رکھی ہے، اپنی عزت اور اپنی شہرت سب دنیا ہی میں سمجھ رکھا ہے۔ میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آخرت کی طرف آپ نے فکر دلائی کہ آخرت کا تصور، آخرت کا دھیان اپنے دماغ میں ہمیشہ مستحضر رہنا چاہیے کہ مجھے موت آنی ہے۔ میرے بھائیو ہم نے ہزاروں لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جا کر دفن کر دیا اور ہم یوں کہتے ہیں ارے بھائی منہ دکھاؤ، منہ دکھاؤ، ارے بھائی کندھا دے دو، ارے کندھا تو دے دیا، تو نے سبق کیا لیا؟ تو نے منہ تو دیکھا، تو نے سبق کیا لیا؟ یہ دنیا یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ موت، یہ مرنا، یہ انسان کی موت یہ عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں جب فرعون کا ذکر کیا اور فرعون جب سمندر کے اندر میں غرق ہو رہا تھا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، جب وہ ڈوبنے لگا اور غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے۔ تیرے پاس وہ وقت تھا کہ تو اپنی زندگی کو سنوارتا، تو اپنی زندگی کو بناتا، اپنے عمل کو درست کر لیتا، اب تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آتا ہوں، اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، ہم تیرے باڈی کو صحیح سلامت رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے پیچھے آنے والے تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اکثر لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے ہمیں جانا ہے، یہاں سے ایک دن آنکھ بند ہو جانی ہے، یہاں کی نعمتیں ساری ڈھیر کی ڈھیر ایسی پڑی رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں ایک انسان پوری زندگی اپنے کریکٹر بنانے میں، اپنی زندگی کو بنانے میں، اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی جمع کرنے کے لیے سب کچھ محنت تھکان لگا دیتا ہے، لیکن اپنی آخرت کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس کے آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو بیٹے بھی چند دن تک قبرستان میں جاتے، 3 دن تک، اس کے بعد تو سب کو جمع کر کے کہتے چلو تیسرا دن ہو گیا، یاسین شریف کا ختم پڑھ لو اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ پھر کون باپ تھا کون ماں تھی سب بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اپنے ذہن و دماغ میں سے یہ نکال دو کہ اپنے جانے کے بعد ہمیں کوئی بخشنے والا ہوگا، ہمیں جانے کے بعد ہمیں کوئی سارے سوال کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی فکر کو بنانا ہے۔ اب آخرت کی فکر کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن
قرآن کریم کے 11ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، متقیوں کے ساتھ رہو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روایت ہے کہ تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے سوائے متقی کے، تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے، تم اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ، یہاں تک فرمایا، اور فرمایا تم اپنا ساتھی متقی لوگوں کو چوائس کرو، متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو۔ میرے بھائیو اصحاب کہف کا کتا چند دن اور 300 سال کی 309 دن تک اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ چلا گیا، وہ غار کے منہ کے اوپر بیٹھا، کل قیامت کے دن وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے چند دن کی صحبت اختیار کی۔ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، آخری نبی کی امت میں پیدا ہونے والے، اور ہم کل قیامت کے دن جہنم میں جائے، بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا یہ عمل کی زندگی ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی عمل ختم ہوگا، حساب ہوگا۔ آج حساب کوئی نہیں، آج عمل ہے، اس لیے میرے بھائی اس زندگی کو اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سفر میں جا رہے تھے، فرمایا ہم نے ایک چرواہے سے کہا کہ بکری کا دودھ دونے کے لیے دو، فرمایا نہیں میرے مالک کی اجازت نہیں ہے، فرمایا بیچ دو، فرمایا اجازت نہیں ہے، فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بکری بیچ دے، فرمایا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ یہ استہزار اور یہ اثر کیسے آیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ وہ صحابہ جو بکری کے اوپر لڑا کرتے تھے، جو پانی پلانے کے اوپر لڑا کرتے تھے، جو خون کے پیاسے تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ کی صحبت ملی تو ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، ان کے اندر میں کیسا رعب آ گیا اور کیسا خشیت خدا ان کے اندر میں پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو گشت لگا رہے ہیں اور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر میں پانی ملا دو، وہ بچی کہہ رہی ہے عمر کا حکم ہے کہ پانی نہیں ملانا ہے، فرمایا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ فرمایا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے باہر یہ ساری باتیں سن رہے تھے، وہاں چوکری لگا کر چلے گئے۔ دوسرے دن آ کر اسی بچی کے ساتھ اپنے بیٹے عبد الرحمن کا نکاح کروایا اور عبد الرحمن کا ایک بیٹا قاسم پیدا ہوا جو فقیہ مدینہ کہلانے لگا، جو فقیہ مدینہ کہلانے لگا۔ میرے بھائیو ایسے واقعات ہیں، میں آپ کے اوپر جو بیان کروں وقت ختم ہو گیا، میں آخری ایک بات کہتا ہوں، بخاری شریف میں ہے حضرت ملحان ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور میدان جنگ کے اندر میں، اور آپ جا رہے تھے اور کسی نے آپ کو پیچھے سے خنجر مار دیا اور آپ کا خنجر یہاں سینے سے نکلا، جب خون کے فوارے پھوٹنے لگے آپ نے خون کو لیا اور اپنے چہرے کے اوپر نیل مل لیا اور فرمایا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے پیغام کو پہنچا دو، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ فانی ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ آگے فرما رہے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ، یہ وہ نصیحت ہے جو میں تمہیں قرآن کریم میں کر رہا ہوں جو میں نے ابراہیم اور موسیٰ کو کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے ابراہیم اور موسیٰ کو کی تھی۔ علامہ راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بیان کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں اے امت محمدیہ یہ اتنی امپورٹنٹ نصیحت ہے، اتنی اعلیٰ نصیحت ہے، اتنی قیمتی نصیحت ہے کہ میں نے اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم جیسے جس کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس کو اللہ نے اپنا خلیل اور جگری دوست بنایا تھا، ان کو اللہ نے یہ نصیحت کی تھی۔ حضرت موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو یہ نصیحت کی تھی۔ اللہ کہہ رہے او امت محمدیہ وہی نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں، وہی نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو بناؤ۔ میرے بھائیوں امت کا درد، امت کا غم، امت کی فکر پیدا کرے۔ کل فلسطین کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں دن بدن، کل 1600 معصوم بچوں کو اغوا کر لیا گیا اور 300 عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ہم نہیں روئیں گے، ہم فکر نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ میرے بھائیوں امت کے لیے آنسو بہانے والے بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ان کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔